دوستو اس دنیا میں سب سے زیادہ عقل انسانوں کو ملی ہے، مگر انسانوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت عقل جانوروں کو بھی ملی ہے۔ آج میں دنیا میں موجود 5 ایسے جانوروں کی بات کروں گا جو بہت زیادہ ذہین اور چالاک ہیں۔ نمبر 5، اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کے اوکانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہیں۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک ماموریری ہے جو کہ دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی نہیں ہے۔ 4 اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ ماموریری کی جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں جس پر تمام جتھے کا انحصار ہوتا ہے، کیونکہ ماموریری نر جیسی دکھتی ہے۔ جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ نمبر 4، کٹل مچھلی۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت خول میں چھپانے کی بجائے یہ اپنے گرد و نواح کے ایک رنگ کو اپنا کر اس میں گل کر ناقابل دید ہو جاتی ہے۔ ان کی چمڑی کی سب سے باہر والی تہہ میں کرومیٹوفر نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے ہر ایک کرومیٹوفر کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچا جاتا ہے اور یکا یک ایک نقطے کسی رنگ دار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کے کروڑوں کرومیٹوفور ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ نمبر 3، زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کے سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ ریسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے یہ دشمن سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ان ہی دھاریوں کی وجہ سے اور نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کی سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید و سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں اور اکثر جانوروں کی نگاہوں سے بھی کھیلا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کے کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن ریٹل سنیک یا چکی ناگ ہے، ایسے سانپ جو سونگھ کر شکار کرتے ہیں اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دیں تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بے وقوف بنانے کا ایک چالاک طریقہ ہے۔ انہوں نے ریٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنی بو کو ڈھکنا سیکھ لیا ہے۔ نمبر 1، اورکڈ مینٹس۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے ہیں بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ اورکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روپ اختیار کر کے اپنی تیز نظر اور مہک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ایک ہے۔ لیکن اس جیلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ بڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب عملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں۔